السلام علیکم۔ آج جو میں آپ کی خدمت میں عمل لے کر حاضر ہوا ہوں، یہ مسلوق الپری کی حاضری کا عمل ہے، جو کہ بے انتہا آسان عمل ہے۔ اگر آپ آسان اور کامیاب عمل کے لیے یوٹیوب کو ہر ٹائم سرچ کرتے رہتے ہیں تو یہ عمل آپ کے لیے بہترین عمل ہے۔ عمل کا طریقہ کار کچھ اس طرح سے ہے کہ کالی مرچیں لے لینی ہیں آپ نے 11 عدد۔ ہر مرچ کے اوپر آپ نے 11 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 11 مرتبہ ہی سورہ کوثر پڑھ کر انہیں جلانا ہے۔ کہنے کا یہ مقصد ہے کہ ایک کے اوپر آپ نے 11 مرتبہ ہی سورہ فاتحہ پڑھنی ہے اور 11 مرتبہ ہی سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ یہ 11 مرچیں ہوں گی اور اس کے اوپر پڑھائی ہر مرچ کے اوپر 11 بار آپ نے الگ الگ کرنی ہے۔ سمجھانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بار بار آپ کو بتا دیا جائے، لوگ نہیں تو واٹس اپ کر کے پوچھتے رہتے ہیں، اس لیے میں آپ کو ڈیٹیل سے بتا رہا ہوں کہ کالی مرچیں لینی ہیں 11 عدد، اور ہر ایک مرچ کے اوپر آپ نے سورہ فاتحہ اور سورہ کوثر پڑھنی ہے 11 مرتبہ۔ جب آپ نے ایک کے اوپر پڑھ لیں اسے سائڈ پہ کر دیں، پھر اگلی کالی مرچ اٹھائیں، اس کے اوپر بھی 11 بار سورہ فاتحہ اور 11 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے، اس کو سائڈ پہ کر دینا ہے۔ جب یہ عمل آپ نے کمپلیٹ کر لینا ہے، مکمل کر لینا ہے، تو آپ نے ان ساری کالی مرچوں کو جلا دینا ہے۔ یہ عمل ویسے تو 11 دن کا ہے، لیکن اس میں کامیابی اور حاضرات انسان کو 7ویں دن سے نظر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو اس میں 7 دن میں کامیابی نہیں ہوتی تو آپ یہ عمل 11 دن مکمل کریں۔ اس عمل سے آپ جو کام لے سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے گرد و نواح میں کوئی بیمار، کوئی روزی رزق سے تنگ ہے، کوئی پریشانی ہے، تو آپ اس حاضری سے اس کا وہ مقصد حل کروا سکتے ہیں۔ انتہائی آسان، کوئی پرہیز کسی قسم کا نہیں ہے، کوئی حصار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 11 دن کے اندر 100% گارنٹی کے ساتھ اس میں حاضرات ہو جاتی ہے۔ اگر اس میں حاضرات نہیں بھی ہو تو آپ نے اس عمل کو تعداد بڑھا کر بھی جاری رکھ سکتے ہیں۔ ایک مثال ہے، آپ کی روحانی طاقت بہت زیادہ کم ہے، آپ لوح ہمزاد نہیں بنوائی آپ ایسے ہی عمل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ اس کو کم سے کم 21 دن لازمی کیجئے گا۔ اگر آپ نیو ہیں، آپ نے پہلے کبھی کوئی عمل نہیں کیا، تو آپ اس عمل کو کم سے کم 21 دن لازمی کیجئے گا، تاکہ آپ کو حاضرات دیکھنے کو ملے، اور اس حاضری سے آپ بے انتہا کام لے سکتے ہیں۔ سب سے پہلے کام تو میں نے آپ کو بتا دی، روزی رزق اور کسی کا علاج اور گاہکوں کی تسخیر تو اس عمل سے ایسے ہوگی جیسے ہونے کا حق ہوتا ہے۔ باقی اگر اس میں آپ اور بھی کوئی کام لینا چاہیں، مثال کے طور پر اگر آپ کسی کے لیے عمل کرنا چاہتے ہیں، کوئی محبوب روٹھا ہوا ہے، یا آپ کی زمین جائیداد کا، یا کسی بھی طرح کا کوئی بھی مسئلہ ہے۔ مسائل تو بہت زیادہ ہوتے ہیں لوگوں کی زندگی میں، لیکن جو مسائل ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیے۔ جن کاموں کے لیے لوگ عملیات کرتے ہیں وہ یہی کام ہوتے ہیں، روزی رزق ہوتا ہے، محبوب کی تسخیر ہوتی ہے، یا گاہکوں کی تسخیر ہوتی ہے۔ تو ان کاموں کے لیے یہ حاضرات انتہائی نایاب ہے اور کامیاب عمل ہے کہ آپ کو اس میں ناکامی نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ باقی اگر آپ اس میں لوح ہمزاد بنوا کر اپنے پاس رکھ کے عمل کرتے ہیں، وہ پھر سونے پہ سہاگا ہے انشاءاللہ، وہ آپ کو ایسے فائدہ دے گا کہ آپ کو 11 دن سے پہلے ہی حاضرات نظر آنا شروع ہو جائے گی، اور 11 دن کے عمل میں ہی آپ کو کامیابی ہو جائے گی۔ بہت سارے لوگ یہاں پر یہ پوچھیں گے کہ حاضرات سے کام کیسے لینا ہے، حاضرات سے بات چیت کیسے کرنی ہے۔ بھائی، جب حاضرات آتی ہے سب سے پہلے تو وہ آپ سے اپنے بارے میں پوچھے گی کہ آپ اب کیا چاہتے ہو، کیا کس لیے تسخیر کیا ہے، اپنا سارا کام شام بتائیں اسے کہ میں نے اس لیے تسخیر کیا ہے۔ دوسری بات، جب وہ جانے لگے تو آپ اس سے کوئی نشانی لیں اس کی، تاکہ آپ اسے دوبارہ بھی تسخیر کر سکیں۔ تیسری بات، آپ اس سے اس کی پڑھائی دوبارہ پوچھیں، جس سے آپ نے اسے دوبارہ تسخیر کرتے رہنا ہے، بار بار آپ نے اسے بلانا ہے اپنے پاس۔ حاضری کا عمل یہیں پر مکمل نہیں ہو جاتا کہ ایک بار آپ کے پاس حاضری آ گئی اور ختم۔ حاضرات سے اس کا پورا مکمل طریقہ کار بھی پوچھنا ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جن کے پاس حاضرات ہو جاتی ہے، وہ ایک دفعہ میں اپنا کام لے کر حاضرات کو رخصت کر دیتے ہیں، بعد میں دیکھتے ہیں کہ حاضری اب کیوں نہیں ہو رہی۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کو مکمل نالج نہ ہونا۔ تو لہٰذا آپ جو بھی انفارمیشن آپ کو چاہیے، آپ حاضری کا عمل کر رہے ہو، حاضری کے عمل میں بیٹھے ہوئے ہو، تو آپ کو کوئی بھی پڑھائی یا کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی ہے پہلے پوچھیں۔ عمل کے دوران آپ بیٹھ کر پوچھیں گے تو پھر آپ کے لیے مسئلہ بن جائے گا۔
اس عمل میں جو رخ ہے وہ آپ نے قبلہ رخ کر کے منہ بیٹھنا ہے۔ لوح ہمزاد بےحد ضروری ہے، وہ آپ اپنے پاس بنوا کے رکھیے گا، انشاءاللہ فائدہ دے گی آپ کو۔ باقی اگر کوئی بات، کوئی چیز، کوئی سوال نہ سمجھ آیا ہو، رہ گیا ہو، تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، دیے گئے نمبرات پر رابطہ کر کے رہنمائی لے سکتے ہیں، انشاءاللہ پوری رہنمائی کی جائے گی۔ باقی اس ویڈیو میں اتنا ہی، اب ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے عمل کے ساتھ۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔